بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لیلۃ القدر کا آغاز ہو چکا ہے۔ معاف کیجیے گا، پیچھے تھوڑا ذرا یہ ساؤنڈ آ رہا ہے، یہ جو پیچھے آوازیں آ رہی ہیں بہت زیادہ شور شرابی کی، تو یہ کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی دقت ہے اس حوالے سے تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 21ویں روزے کا آغاز ہو چکا ہے، اور یوم علی، اور 21ویں روزے کو جو ہے یوم علی جو ہے وہ بھی یوم علی جو ہے منایا جاتا ہے بڑے عقیدت و احترام سے، کیونکہ یہ دن بیسیکلی حضرت علی کی وفات کا دن ہے، جب اس دن آپ کا وصال ہوا تھا۔ اور حضرت علی جو کہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ پوری کائنات کے لیے جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک لیڈر کی طرح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو دین کا کام کیا تھا وہ آپ نے کیا تھا، اور آپ نے جو ہے گھر گھر جا کے دین پھیلایا، اور اس کے علاوہ بہت ساری آپ کی جو ہے اس کے اندر لازوال قربانیاں رہی ہیں، اور آپ نے بہت محنت کی کہ گھر گھر جا کے جو ہے آپ نے اسلام پھیلایا۔ اور حضرت علی نے جو اسلام کے لیے جو کچھ کیا، جتنا کیا، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ہی ہم ان کو کس طریقے سے ٹریبیوٹ کریں۔ اور مولا علی جو ہیں ایک بہت بڑی ہستی ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ یعنی کہ جس کو بولتے ہیں عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ کرام میں آپ کا نام، ان 10 صحابہ کرام کی فہرست میں آپ کا نام شامل ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ اور بس میں یہ کہوں گا کہ حضرت علی حضرت علی کا جو ہے آج حضرت علی کا آج دن ہے، یوم علی ہے، تو اس موقع پہ آپ ان کو آپ جتنا ایصال ثواب کر سکتے ہیں کریں، اور انہوں نے جو کام کیے، جو ان کا مشن ہے، انہوں نے جس طریقے سے دین کے لیے کام کیا، دن رات اپنی جان و مال کی قربانی اپنی سمجھ لیں کہ اپنا گھر چھوڑا، اپنی سمجھ لیں کہ دن رات انہوں نے جو ہے قربانیاں دی، تو اس لیے کہ اب جو ہے سمجھ لیں کہ یہ کام جو ہے سمجھ لیں امت کا ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو صحابہ کرام تھے رضوان علیہم اجمعین، سمجھ لیں کہ وہ جو ہے انہوں نے تو سمجھ لیں جس طریقے سے انہوں نے دین کا کام کیا، گھر گھر جا کے دین کو پہنچایا، جب تک اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اپنے جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے امت تک پہنچایا۔ اب سمجھ لیں کہ یہ آخری امت ہے، اور اس کے بعد سمجھ لیں کہ اس کے بعد جو ہے قیامت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی سمجھ لیں کہ وہ کسی بھی اس کا ظہور نہیں ہو، بس کوئی نبی نہیں آئے گا کسی بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین کا کام کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت علی ہیں، اور حضرت عثمان غنی ہیں، انہوں نے جو ہے دین ہم تک پہنچایا۔ اب یہ کہ امت کا کام ہے کہ ہم یہ کام انہوں نے ظاہر سی ہمارے سپرد ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم آنے والے ہم یہ کہ لوگوں تک دین پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ اور سمجھ لیں کہ آج کسی شب ہے، اور اس کے حوالے سے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تہجد پڑھیں، اس کے علاوہ آپ تہجد بھی پڑھیں، اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر کریں، اور سمجھ لیں کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے اس کی تبلیغ کریں۔ اور شب قدر کے حوالے سے جو فضائل ہیں، جو سمجھ لیں کہ اس کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، وہ آپ جو ہے اپنے گھر اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو آپ بتائیں اس کی مناسبت سے۔ اور حضرت علی کے حوالے سے بھی جو ہے آپ جو ہے آپ کے یوم، اور کیا آپ جیسے آج یوم علی ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے آپ اس کے حوالے سے بھی اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اس کے علاوہ جو آپ کی فیملی ان کو اس کے اوپر بھی آپ بیان کریں، ان کے بارے میں بتائیں انہوں نے کس طریقے سے اس طریقے سے انہوں نے دین کا کام کیا۔
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ہمارے لیے سمجھ لیں ہمارے لیڈر ہیں، اصل جو لیڈر ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، ان کی احادیث جو ان کا جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، جس طریقے سے انہوں نے عبادت کی، جس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کا کام کیا، اب یہ کام جو ہے ہم لوگوں نے پہنچانا ہے، اب یہ کام جو ہے ہم لوگوں نے کرنا ہے، اور ہمیں ان کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو انسان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے ایسی بات ہے، ہمت ہے سے اور لگن سے، اور ہمیں سمجھ لیں کہ دلیری کے ساتھ جو ہے یہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں جس طریقے سے ہمارے انبیاء کا، جس طریقے سے سمجھ لیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے انہوں نے ظاہر سی بات ہے دین کا کام کیا، تو اسی طریقے سے اب ظاہر سی بات ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے ہونے کے ناطے ہمیں ان کا جو ظاہر سی بات ہے جو ان کا مشن تھا، جو جس طریقے سے انہوں نے کیا کام، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں ان کا کام جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور آج جو 21ویں شب ہے اور ایک بڑی رات ہے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نے سال بھر کتنے گناہ کیے، ہم نے ظاہر سی بات ہے ہم دنیاوی کاموں میں لگے رہے، ہم نے ظاہر سی بات ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک وقت بھی نہیں دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیاوی جو کام ہوتے ہیں، ہمارے جو اپنے کام ہوتے ہیں، ہم ان کو کتنا وقت دیتے ہیں، اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یار ہمارا وہ کام کمپلیٹ ہوا نہیں ہوا۔ اب ہم جو کام کرتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے ہمارا کہیں کام پھنسا ہوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں وہاں سے پیمنٹ ملنی ہے، تو ہم اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جس طریقے سے آپ کو فکر ہوتی ہے اپنے کام کے حوالے سے، جس طریقے سے دیکھیں آپ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، جس طریقے سے دیکھیں آپ کو فکر ہوتی ہے آپ اپنے بچوں کی کہ آپ کے بچوں نے ظاہر سی بات ہے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں کھایا، اور گھر کے اندر آپ نے گھر کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے راشن ڈلوایا۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے ایک تو یہ فکر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دین کی فکر، ایک ہوتی ہے دین کی محنت۔ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے کام کی محنت، ایک ہوتی ہے دین کی محنت۔ کہ دیکھیں جس طریقے سے آپ کام میں محنت کرتے ہیں نا، اب آپ صبح جاتے ہیں، جیسے آپ صبح جاتے ہیں ڈیوٹی پہ، اس کے بعد پورا دن آپ محنت کرتے ہیں، اس کے بعد شام کو گھر آتے ہیں تھکے ہوئے، پھر آپ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ محنت کرتے ہیں، اسی کے پیسے آپ کو ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے آپ کو مہینے کی لگی بندی۔ اسی طریقے سے دیکھیں ایک ہوتی ہے محنت دین کے اندر، کہ دین کے اندر بھی جو ہے ہمیں اسی طریقے سے محنت کرنی ہے، کہ ہمیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو ہمیں باتیں بتائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہم تک پہنچائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کے حوالے سے، قرآن میں جو موجود ہے، حدیث شریف میں جو روایت میں، بہت سی روایت میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ باتیں ہمیں جو ہے نا سمجھ لیں کہ اس کے اندر محنت کرنی ہے۔ اور دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہے نا ظاہر سی بات ہے سکون ملے، اور ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ گھر دین پہنچے، تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں ایک محنت درکار ہے، ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے، ہمیں تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا قربانی دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنی بھی انبیاء کرام ہیں اور جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ظاہر سی بات ہے دین کی خاطر کتنی ظاہر سی بات ہے سختیاں جھیلیں، قربانیاں دیں، تو اسی طریقے سے ہم نے بھی جو ہے اسی طریقے سے ان کو فالو کرنا ہے، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے گھر دین پہنچانا ہے، کیونکہ دیکھیں اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم جب ہی کامیاب ہوں گے آخرت میں، جب ہم ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم اللہ تعالیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے سچے دل سے، اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جو ہے نیک کام کریں گے، لوگوں کے ساتھ نیکی کریں گے، اور کیونکہ دیکھیں نا جب ہی ہم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں دنیا کی زندگی تو ایک فانی ہے، کچھ ٹائم کی زندگی ہے۔ ابھی دیکھیں جس طریقے سے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ بھئی اب دیکھیں نا ابھی میں سانس لے رہا ہوں، اس کے بعد اگلی سانس میں لے پاؤں گا نہیں، میں بتائیں اگلی سانس میں پتہ نہیں لوں نہ لوں، یہ کیا ہے کہ اس میں کیونکہ دیکھیں نا
ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سمجھ لیں کہ اس پر ہم پہ جو ہے اللہ کا اختیار ہے. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے نا، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے. اب آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ ہماری روح جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے ہماری روح ہمارے جسم سے نکال لے، اور روح جب روح سمجھ لیں کہ جب جسم سے نکل جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ پھر انسان پھر رہتا ہی نہیں، پھر انسان نہیں رہتا، پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر بس سمجھ لیں کہ روح جو ہے سب سے دنیا میں جو سب سے کمزور ترین جو رشتہ ہے وہ ہے جسم اور روح کا. روح جو ہے سمجھ لیں کبھی بھی کسی وقت نکل جائے کچھ پتہ نہیں، اور پھر جب ظاہر سی بات ہے روح آپ کی جسم سے نکل جاتی ہے اس کے بعد جو جسم رہ جاتے ہیں وہ آپ کا کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے حشرات الارض ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. اب آپ کے گھر والے ظاہر سی بات ہے، ابھی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے جن کو اللہ تعالیٰ نے چلتے صحت مند لوگ تھے، جن کو کوئی بیماری نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چلتے ہاتھ پیر اٹھایا. کیونکہ دیکھیں دنیا میں جب انسان آتا ہے بس سمجھ لیں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. لوگ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی جوانی میں چلے آتا ہے، بچپن میں چلے آتے ہیں، بڑھاپے میں. اب اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو بچوں سے لے کے بوڑھے لوگوں تک کی جو ہے قبریں آپ کو ملتی ہیں. چھوٹی کبھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، اس سے بڑی ہوتی ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا. اور دوسرا میں اس حوالے سے کہوں گا قبرستان کے حوالے سے کہ آپ قبرستان جائے کریں، قبروں کی زیارت کریں، کیونکہ قبرستان جانا جو ہے سنت رسول ہے، یہ سنت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے قبرستان جایا کرتے تھے، اپنے ویسے جو آپ کے والدین تھے ان کی قبر پہ جاتے تھے، ویسے فاتحہ پڑھتے تھے اور ان کے لیے ویسے اصالہ ثواب کرتے تھے. تو قبرستان جانا چاہیے، اور قبرستان جانے سے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ دنیا سے پھر ایک بے رغبتی آ جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. اور یہ سوچ کے جایا کریں کہ بھی دیکھیں ہمارا جو اصل گھر یہی ہے قبر، اور ہمیں مرنے کے بعد اسی جگہ پہ ہمیں آنا ہے. جس طریقے سے دیکھیں نا قبر کے اندر ایسے لاتعداد لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم کل سے جو ہے نماز شروع کریں گے، ہم قرآن پاک پڑھیں گے، ہم جو ہے دین کا کام کریں گے. لیکن کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا موت کا، کہ موت کب کس وقت آ جائے. کیونکہ دیکھیں موت جو ہے آنی ہے تو آنی ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہتا ہو کہ بھئی میں 50-60 سال پہ میں دنیا میں پہلے بھی آیا تھا، 60 سال گزار کے گیا، میں دوبارہ آ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ دنیا بس سمجھ لیں کہ ایک ٹیمپرری ہے، ایک عارضی ہے. اور سمجھ لیں یہاں پہ دنیا زمین کے اندر جتنی بھی ساری مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حشرات الارض ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی سمجھ لیں کہ جو جاندار چیزیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ سب کو موت ہے. سورج کو موت ہے، چاند کو موت ہے، ستارے کو موت ہے، فرشتوں کو موت، انسان کو تو ہے ہی موت. اس کے علاوہ فرشتوں کو بھی موت ہے، جتنے بھی جانور ہیں، چوپائے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ سب کے لیے موت ہے. جنات ہیں، ایسی بات ہے ان کی بھی موت ہے، پیدائش موت ان کی بھی ہوتی ہے. تو بس یہ کہنے کا مقصد یہ کہ بس ہم دنیا میں اس طریقے سے رہیں جیسے کہ ہم ایک عام مسافر ہیں، اور ہم جو ہے بس سمجھ لیں جس مقصد کے لیے آئے ہیں، بس سمجھ لیں کہ یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے. اس کے اندر آپ نے اپنے پیپر خود سالو کرنے ہیں، اور جیسے عمل ہوں گے آپ کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا. اور میں نے جیسا آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا، میں نے آپ سے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اگر آپ نے دیکھی ہوں نہیں دیکھی ہوں تو آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیے گا. تو میں نے اس حوالے سے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اب آپ یہ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کا وقت آ جاتا ہے، موت اگر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ملک الموت کو آپ سے اگر آپ کا سامنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو لینے آیا، سمجھ لیں کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آیا. اب آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کی موت کا وقت آئے گا آپ پہ، تو آپ یہ سوچیں کہ کون سے فرشتے آپ کو لینے آئیں گے. وہ کون سے فرشتے ہوں گے جو آپ کو لے کر جائیں گے؟ جہنم کے فرشتے ہوں گے یا جنت کے فرشتے؟ کیونکہ دیکھیں جب انسان مرنے کے بعد جاتا ہے، اس کے سمجھ لیں 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو سمجھ لیں جنت ہے یا دوزخ ہے. دونوں میں سے ایک جگہ جاتا ہے. روحیں تو جاتی ہیں عالم برزخ میں، کیونکہ مرنے کے بعد تو روحیں ساری جاتی ہیں عالم برزخ میں، لیکن وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے کچھ مقام، اس کے بھی کچھ مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کہ مقامات رکھے ہیں جو کہ بہت ساری روایتوں میں ہیں، قرآن کریم میں ہیں، روایتوں میں ہیں
جیسے یعنی دو جیسے ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مومنوں کی جو روح ہے وہ جائے گی علیین میں، اور جو کافروں کی روح ہے، جو بدکار ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو گناہ گار ہیں، وہ جائیں گے سجین میں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو اس کے حوالے سے بتایا تھا، موت کے حوالے سے باقاعدہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر، اور میں نے آپ کو بتائی تھی ڈیٹیل کہ بھئی کہ دیکھیں جب دیکھیں جب کوئی نیک انسان مرتا ہے نا، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اچھے ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو ہے نا رحمت کے فرشتے آتے ہیں، یعنی وہی ہوتے ہیں منکر نکیر ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے بھی سوال جواب کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بالکل بھی اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا، وہ آرام سے بالکل ریلیکس ہو کے تینوں سوال کا جواب دیتا ہے کہ من ربو کا، میرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور من نبیوں کا، تمہارا نبی کون؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے شب مبارک دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا۔ جو مومن ظاہر سی بات ہے مومن ہوگا وہ بتا دے گا کہ بھئی یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل لے کے ہمارے پاس آئے، اور ہم نے ان کو دل سے خاتم النبیین مانگا، اور ہم نے ان کو دل سے خاتم النبیین مانا، اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہم درشی پڑھتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر درود و سلام بھیجا، ہم نے درشی پڑھا، بہت ساری چیزیں، جو بھی ہوگا وہ سمجھ لیں کہ بتا دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک ہوگا کہ بھئی دیکھو یہ بندہ جو ہے نیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو اس کی جو قبر ہے اس کو جو ہے پھر اور اس کی قبر کو جو ہے اور وسیع کر دیا جائے گا، اور جو فرشتے ہوں گے منکر نکیر جو ظاہر سی بات ہے جو صحیح جواب دے گا تو اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھول دیں گے اور اس کو دکھائیں گے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بروز قیامت کے بعد جو ہے تمہیں اس جگہ پہ لایا جائے گا، یہ جنت میں تمہاری رہنے کی جگہ ہے، تو یہ تمہاری جو ہے جنت میں رہنے کی جگہ ہے، تمہیں قیامت کے بعد تمہیں یہاں لایا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر مردہ جو ہے وہ پھر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو، اس کے بعد پھر فرشتے کہتے ہیں بس اب تم جو ہے قیامت تک کے لیے سو جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھئی مردے کی جو نگاہ ہوتی ہے جہاں تک جاتی ہے قبر اتنی وسیع ہوتی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آگے پھر ایک جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو قیامت تک جو ہے پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مزے لے رہا ہوتا ہے اس کے لیے، تو سمجھ لیں کہ یعنی سمجھ لیں کہ دنیا میں اس کو وہ مزہ نہیں آتا کہ جو وہاں پہ آتا ہے۔ بتائیں کیا ہی بات ہے یار۔ اچھا، اسی طریقے سے اب میں آپ کو اس کے حوالے سے اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی ویڈیو میں اس کے حوالے سے کہ جب کوئی برا انسان مرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس بھی منکر نکیر آتے ہیں فرشتے، اور سختی سے اس کا حساب لیتے ہیں۔ اب اس کے سے جب 3 سوال پوچھتے ہیں تو وہ ہر سوال کے جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، کہتا ہے ہائے مجھے افسوس، مجھے نہیں پتہ۔ اور جب کافر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی لوگ مجھ سے جو کہتے تھے بس میں بس وہی سنتا تھا اور وہی کہہ دیتا تھا، لیکن میں جو ہوں نا بس میں وہی جو لوگ مجھ سے کہتے تھے میں وہی سن کے کہہ دیتا تھا، اور کاش اگر ایسا ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، میں اگر اسلام کو سمجھتا، اس کو اگر میں کیا نام ہے مسلمان ہو جاتا، لیکن کیا ہے کہ وہ ہر جواب میں لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے جہنم کا لباس پہنا دو، اور اس کے نیچے جو ہے ایک کانٹوں والا بستر بچھا دو، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا جو قبر جو ہے اس کو بھیج دیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر 70 اژدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو کاٹتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر عذاب رہتا ہے۔ اب دیکھیں جو قبر کے اندر جو ظاہر سی بات ہے جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے نا، اور جو اس کے اندر جو سانپ اژدھے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس میں سے ایک اگر زمین کے اندر پھونک دے گا نا تو کیا سمجھ لیں کہ اگر زمین کے اندر پھونک دے گا تو سمجھ لیں کہ کوئی بھی سمجھ لیں چیز نہیں ہوگی یہاں پہ، نہ گھاس ہوگی گی، نہ کوئی فصل ہوگی گی۔ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنا سخت عذاب ہے۔ اور منکر نکیر جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، گرز وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک پہاڑ کے اوپر بھی اگر مارے نا تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے قبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور جو عذاب ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، کہ ہم لوگ جو برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم ظاہر سی بات ہے مانندہ منافقت ہے، ہم لوگوں کی امان میں خیانت کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں برائی ہیں، برے کام کرتے ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ
کہ بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ قبر جو ہے مومنوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور بدکاروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی برا انسان مرتا ہے تو قبر میں فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد وہ ایسے بعد اس سے وہی سوال پوچھتے ہیں۔ اب وہ نہیں دے پاتا جواب، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے سمجھ لیں کہ ایک عذاب کا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پہلے تو وہ دکھاتے ہیں جنت کی کھڑی کھول کے، اگر تو ان سوالوں کے جواب صحیح دیتا، اگر تو نیک ہوتا تو تمہاری رہنے کی جگہ تھی، لیکن اب افسوس کہ اب تمہیں جو ہے نا اب اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب یہاں سے تمہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ اب یہ تمہاری رہنے کی جگہ، اب تم یہیں پہ ہی رہو گے، تم پہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے پر جو عذاب ہوتا رہتا ہے قیامت تک کے، ویسی بات ہے قبر میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے عذاب، قبر کا عذاب قیامت تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن جو ہوگا پھر سیدھا اس کو جہنم میں ڈال دیا گا، وہ پھر اس کے لیے وہ پھر ایک الگ عذاب ہوگا۔ تو بس یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں خدا رہا ہمیں دنیاوی زندگی کے چکر میں ہمیں آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں دنیا کی زندگی بس ایک کچھ ٹائم کی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور آخرت کی زندگی ایک ایسی ہے کہ آپ نہ وہاں پہ کبھی بوڑھے ہوں گے، اور نہ ہی سمجھ لیں آپ کو کبھی موت آئے گی۔ آپ جوان ہو، چاہے کروڑوں سال گزر جائیں، آپ جوان ہی رہو گے، اور کوئی سمجھ لیں کہ آپ پہ کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کچھ ہوگا، کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ آپ صحت مند رہو گے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایسی بات ہے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ آپ جو چیز مانگو گے اللہ کی طرف سے آپ کو دی جائے گی، جس چیز کا آپ اللہ سے کہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور وہاں پہ بھی ایسے فرشتے ہوں گے جو ایسی بات ہے آپ جس چیز کی خواہش جس چیز کی آپ خواہش ظاہر کرو گے تو وہ چیز آپ کو دے دی جائے گی۔ یہ تو سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہت انعامات ہیں۔ باقی اس کے علاوہ آپ قرآن پاک پڑھیں، احادیث پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے پھر آپ کو سمجھ لیں کہ اس سے آپ کی رہنمائی ہوگی، اور آپ کو سمجھ لیں کہ اس کے اندر سمجھ لیں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، سمجھ لیں کہ بہت ساری سمجھ لیں کہ اس کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں اس حوالے سے۔ تو آپ قرآن پاک پڑھیں فارغ وقتوں میں، اور احادیث کا مطالعہ کریں۔ بس ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے میں جو ہے جتنا ہو سکے آپ اللہ سے توبہ کریں، صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں، اور اللہ سے رو کے دعا مانگیں کہ اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی، ہم نے رمضان المبارک میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہمیں معاف کر دیں۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فطرہ دیں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، اس کا آپ جو ہے اہتمام کریں کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باقی بس میں یہ کہوں گا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام مسلمانوں کو بھی جو باتیں میں نے آپ کو لوگوں کو بتائیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی مجھ سمیت جو ہے، کیونکہ دیکھیں میں تو بھی گناہ گار بندہ ہوں، سمپل سی بات ہے، میں تو گناہ گار ہوں بھائی، کیونکہ میں تو سمجھ لیں کہ بس کیا بولوں، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے بس۔ لیکن بس یہ کہ میں دعا کریں آپ لوگ میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دوستوں، میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ آپ کو جو ہے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔